السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، حمد الحجہ کے مناسبت سے یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو وہ کیا نمونہ ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو قرآن مجید ان کی بات کو جو نقل کرتا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ جس وقت خواب دیکھا گیا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہیں ایک دم، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت کم ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے لے جاتے اور لے جا کر کے بیٹے کو ذبح کر دیتے، لیکن جو ہم لوگوں کے زندگی میں ایک دم نہیں ہے کہ انہوں نے اس اہم معاملے میں کیا کیا، مشورہ کیا، اپنے بیٹے سے پوچھا کہ فنظر ماذا ترى، کہ بیٹے یہ جو میں نے ایسا دیکھا ہے خواب، اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس میں ہمارے زندگی کے لیے جو نمونہ ہے کہ جب اہم معاملات ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو معاملے کو مشورے سے حل کرنا چاہیے، خاص کر اگر گھریلو کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو ہم اس میں بچوں کو بھی انوالو کریں۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ اگر 8 سال 9 سال کا بچہ ہے اور اگر آپ اس کو ایسے معاملات پہ شروع سے بیٹھا لیں تو اس کے اندر بہت صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، جاؤ یار اپنا کام کرو، ہم بہت اہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے سے کیا کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے۔ حالانکہ یہ بات بھی خطرہ تھا کہ وہ ایسی باتیں کرتے تو ہو سکتا ہے اسماعیل گھبرا جاتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اہم معاملات میں ہم کو چاہیے کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اس کے باوجود بھی حالانکہ آپ ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی جو بھی بڑے باتیں ہوئیں، جو بھی معاملات ہوئے بڑے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر کے کیا کیا، مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد جو بات بھی ہوئی اس پر پھر عمل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو اتنا بڑا یہ نمونہ کہ چھوٹے سے بچے سے بھی جو ہے وہ کیا کیا گیا، مشورہ کیا گیا۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے مسائل میں جو ہے وہ مشورے سے کام کریں، اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، اور جن لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہماری اہمیت سمجھی گئی، یہ بات بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک نمونہ ہے۔ دوسری بات، یہ 3 لوگوں سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں جو بڑے علماء ہیں یا گھر میں والدین ہیں یا استاد ہیں۔ یہ 3 لوگوں کے لیے ایک بڑا نمونہ اس میں یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ بات آئی، نبوت کے بعد کی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے جو پالیسی بیان کی اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہی ہے، کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اس پر سب کا
یقین بھی ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ جو بھی مرا ہے، جو آیا ہے مرے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ زندہ ہوگا. چاہے اس کو آپ قیامت کا لفظ کہہ لیں، پر لوگ کا جو بھی کہہ دیں، لیکن ایک دن زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اپنے کیے کرے کا اس کا حساب ہونا ہے. یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ لوگوں کو زندہ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ کیف تحیی الموتى، مردوں کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ قال اولم تؤمن، کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا تو کیا میری بات پر تم کو ایمان نہیں ہے؟ یہ سوال کیا اللہ نے. قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو پورا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے ایمان لے آنا، ہو سکتا ہے ایمان لانے کے بعد دوسرا درجہ بھی ہم کو نصیب ہو جائے کہ جو بات یہ کہی گئی ہے وہ یقین بھی ہے، لیکن ایک تیسرا درجہ بھی ہوتا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر اطمینان بھی ہو جائے کہ ایسا ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ کیا میری بات پر تم کو ایمان نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اے اللہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ دل کا اطمینان اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی بھی معاملے کی حکمت بیان کی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جاننے چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لیطمئن قلبی. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اطمینان قلب کے لیے، جو ہمارے پاس احکامات ہوتے ہیں، قرآن کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں. اس میں بہت دال میں نمک کے برابر ہیں کہ جو اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر پاتے ہیں، لوگوں کے سامنے لکھ پاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں تقریر میں، تحریر میں، دونوں میں، کتاب لکھے یا کوئی تقریر کرے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیوں سے سوال کر کے تقریر کرنے والے 1% لوگ ہیں. حالات خراب ہیں، کیوں خراب ہیں؟ ہر آدمی یہ بولتا ہے حالات خراب ہیں، وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا. حالانکہ وہ جو بولتا رہتا ہے وہ ایک بڑی آبادی سامنے جان رہی ایسا ہو گیا ہے. اس پر جو آپ ٹائم برباد کر رہے ہیں یہ کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے، وہ تو سبھی لوگ جان رہے ہیں. اور خاص کر آج کے دور میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ ہے، فلاں ہے، وہ جان رہے ہیں کہ یہ سب ایسے حالات ہو گئے ہیں. بڑا مقرر، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو یہ بتائے ایسا ہوا کیوں ہے. یہ بتانے والے بہت، اور اگر ہو گیا ہے تو یہ بتایا جائے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. یہ دوسرا ہے. آپ یوٹیوب پر جائیے، بہت ساری تقریریں ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. ایک تقریر آپ تلاش کیجئے کہ وہ اتحاد اور اتفاق ہوگا کیسے، کیا ترکیب. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، وہ تو ہم نے مان لیا کہ ہمارے اب درمیان میں بہت اختلاف ہے، ہم نے مان لیا حالات بہت خراب ہیں. اب یہ بتائیے کہ چونکہ جب آپ بتائیں کہ کیوں ہوا تو مسئلے کا حل نکلے گا، جب کیوں نہیں معلوم ہوگا تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تو اطمینان آدمی کو جب ہوتا ہے کہ جب اس میں کیوں بات معلوم ہو جائے، کیسے ہوا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے. ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ سے لے کر کے اس موضوع پر بہت کم لوگوں نے لکھا. جو سب سے زیادہ لکھا اور سب سے اچھا لکھا وہ ہندوستان کے جو بڑے عالم ہیں مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں. بہت بڑے عالم کا مطلب کہ ہندوستان میں اس وقت جتنے بھی عالم موجود ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا جو بھی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، تقریباً سب کی سند جا کر کے شاہ ولی اللہ سے ملتی ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ کتاب لکھنی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مثال طور پر آپ نے نماز پڑھی تو یہ نماز میں رکوع ایک رکھا گیا، سجدہ بھی ایک رکھا جا سکتا تھا.
کہ سجدہ 2 کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ان کے دماغ میں آنا شروع ہوا، اور اس کا جواب بھی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر کتاب لکھی جائے۔ تو ساتھی جو اس وقت کے ان کے ہم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اب تک کوئی ایسی کتاب لکھی نہیں گئی ہے، آپ بے مطلب کا ایسا لکھ رہے ہیں۔ کہا شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ ایک دن کہتے ہیں شاہ صاحب کتاب کے مقدمے میں بات لکھی کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مطلب ٹیک لگایا تھا، نہ سو رہا تھا نہ جگ رہا تھا، مطلب بیچ کی کیفیت تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن یا حسین کے بارے میں ہے کہ وہ خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نانا نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلم دیا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ شاہ صاحب سے کہہ دو کہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ۔ شاہ صاحب بہت خوش ہوئے، جگے تو فوراً وہ بیٹھ گئے لکھنے۔ جب وہ کتاب لکھی انہوں نے حجت اللہ البالغہ جس کا نام ہے، وہ کتاب تو عرب دنیا میں جب وہ پہنچی کتاب تو عرب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی ہندوستانی یا بھارتی مسلمان جس کی زبان عربی نہیں ہو وہ ایسی کتاب لکھ سکتا ہے۔ اور یقینی بات ہے بہت اہم کتاب ہے وہ۔ آج تک بھارت کے کسی مدرسے میں وہ نصاب میں داخل نہیں کی جا سکی کتاب، سوائے اس کے تھوڑا تھوڑا کہیں بھی ہے، وہ بھی 1-2 مدرسے میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پڑھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کی اس کتاب کو ویسے پڑھا دے جیسا شاہ صاحب چاہتے ہیں۔ اس لیے سلیبس میں کتاب جو ہے اب تک داخل نہیں ہو پائی، کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی تھوڑی موڑی پڑھائی جاتی ہے، 1-8 چیپٹر 2 چیپٹر۔ تو اس میں شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں لکھی۔ پھر ایک زمانے تک لوگ اس کو سمجھنے والے ہی پورے بھارت میں لوگ کہتے 4-5 لوگ تھے۔ پھر جو ہے وہ انہی 4-5 لوگوں کے ایک شاگرد مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت قابل آدمی، تو انہوں نے اس کتاب کو اردو میں کیا کیا، ترجمہ کر کے پھر اس کی تشریح لکھی۔ کتاب 300 صفحے کی ہوگی اندازہ ہے۔ جب اس کی وہ تشریح کرنے بیٹھے تو میرا اندازہ ہے کہ 1600-1700 پیج میں اس کو سمجھایا لوگوں کو، اس 300 پیج کو۔ اتنی اہم کتاب ہے، تو اس میں یہ باتیں لکھی گئیں۔ تو اطمینان کے لیے کیوں سے سوال جب کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیفیت کیا ہے کہ جو بڑے علماء ہیں، پہلی بات تو وہ آپ کو سوال کرنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ عوام اب گھبراتی ہے ان سے سوال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کبھی بول دیتے ہیں کہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے، بے تکے سوالات کرتے ہو، گستاخ ہو۔ ایسے اب کر کے نتیجہ کیا نکلا کہ پبلک جو ہے نا وہ ان سے پوچھنا نہیں چاہتی۔ حالانکہ آدمی کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے پر کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم میں نے کہہ دیا کہ میں زندہ کروں گا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لیطمئن قلبی، کہ میں اپنے اطمینان کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پوری آگے آئے تھے کہ کیسے بتایا، کیسے زندہ کریں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایسے ہی گھر میں اس والدین کے سامنے بچے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان بچوں کے سوال کے جواب ہم جانتے ہی ہوں، لیکن ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے اس سوال کا جواب تو آپ اس سے بولیں بیٹا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو ایک تو اس کے اندر کیا بات ہوگی کہ میں نے بہت اونچا سوال کیا ہے جو امی اور ابو کو بھی نہیں معلوم ہے، تو اس کا آئی کیو اپنے آپ کیا ہوگا، اٹھنا شروع ہوگا۔ ابھی تجربہ کیا جا رہا ہے، یہ جو بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے تو ایک بڑی تعداد بچوں کی 3.5 سال اور 4 سال میں حفظ کرتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے اتنا لمبا ٹائم لینے کی؟ کیونکہ حفظ والے کو مارا بہت جاتا ہے، حفظ کے بچوں کو مار بہت پڑتی ہے۔ بچہ جب بیٹھتا ہے استاد کے سامنے تو خوف کی حالت میں بیٹھتا ہے،
ڈرتا رہتا ہے. جب وہ جو بھی آدمی ڈر کر کے پڑھے گا تو اس کے اندر صلاحیت اس کی ہمیشہ کیا ہے؟ دبتی رہے گی. ابھی تجربہ کیا جا رہا ہے، ایک ہمارے دوست کہ ایک دم خوشی کے ماحول میں بچوں کو حفظ کرایا جائے. ان کے پاس 42 یا 45 بچے ہیں، جس میں سے ایک بڑی تعداد 6 مہینے میں 9 پارہ حفظ کر لی. ان کا چیلنج ہے کہ 1.5 سال میں بچہ حافظ ہو جائے گا، لیکن پورے مدرسے کے ماحول میں خوف اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے. وہ تجربہ کیا انہوں نے اور شاندار تجربہ ہوا. بچوں کو پیار، اگر وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو جیسے مثال جب ایک بچہ بھول گیا پڑھتے پڑھتے تو اس کے سامنے کہ بھائی یہ ایسا کلام ہے کہ بڑے بڑے بھولتے ہیں، تم اگر بھول گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم ڈنڈا مارتے ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچہ روزانہ خوف کے ماحول میں جب آتا ہے نا تو آنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے. تو اطمینان قلب کے لیے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بچے اگر ایسی باتیں کریں تو ان کو جواب دینا چاہیے، مناسب جواب دینا چاہیے. یہ بھی اسوہ ابراہیمی کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے. تو بڑے علماء کی ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر کے تم گستاخ ہو، تمہیں سوال کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اطمینان دلانا چاہیے. اور والدین کو بھی چاہیے. ابھی میں 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے ہاں مدرسے میں، وہ بغل میں توحید اسکول ہے، تو ان کے بچوں کو بھی کبھی کبھی ہم 1-8 مہینے میں 1-8 مرتبہ بلا کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی باتیں کرتے ہیں. تو باتیں ہوئیں تو اس میں ہوا کہ والدین کے اس پر بات کیجئے بچوں سے، خیر جو اللہ توفیق ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا آخر میں، ہم نے کہا کہ جو کسی کو سوال کرنا ہے تو سوال کیجئے. تو بچہ کہتا ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی نا کہ امی کی بات مانیں، ابا کی بات مانیں، انہوں نے کہا کبھی کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے. وہ بچہ کہہ رہا ہے، 8-9 سال کا بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ سر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ امی ایک بات بولتی ہیں کہ کرو اور اسی بات کو ابا بولتے ہیں نہیں کرو. تو ایسی حالت میں اب آپ تو بولے ہر حال میں امی ابو کو بات ماننی ہے، تو اب امی کی مانیں کہ ابو کی مانیں. دیکھیے اب یہ جو بچے کے دماغ میں سوال ہے، اگر آپ اس کو بیٹھال دیں گے نا تو اس کے اندر صلاحیت دب جائے گی. تو میں نے کہا کہ ہاں آپ کا، اور کہنا چاہیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ تو بہت کم لوگ ایسا سوال کرتے ہیں. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تب بچوں کے اندر صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بیٹھیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اب آپ کو بھی دے دیتے ہیں جواب. یہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر امی ایک بات کہتی ہیں، ابو اس کے الٹا کہتے ہیں، تو ہر حال میں کیا کریں؟ امی کی بات مانیں. مثال کے طور پر امی کہہ رہی ہیں کہ یہ پردہ لگاؤ، ابو کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہے، نہیں لگاؤ. یہ گھر کا معاملہ ہے، امی کی بات مانیں. اور اگر باہر کا معاملہ ہے، مثال کے طور پر رات کے 10 بجے ہیں، امی کہہ رہی ہیں جاؤ دکان سے سامان لے آؤ، ابو کہہ رہے ہیں نہیں یہ وقت مناسب نہیں جانے کا، لے جاؤ. یہ باہر کا معاملہ ہے، یہاں ابو کی بات مانی جائے، امی کی بات نہیں مانی جائے. اگر ایسا کبھی ہو جائے، بہرحال مقصد یہ نہیں بتانا آپ کو، مقصد بتانا یہ ہے کہ ایسی باتیں ہوں تو بچوں کو اطمینان دلا کر کے کیا ہونا چاہیے؟ ان کے سوال کا جواب آنا چاہیے. اس میں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اطمینان قلب کے لیے جو ہے وہ سوال کا جواب ہونا چاہیے اور اس میں دبانا نہیں چاہیے. یہ بھی ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نمونہ ملتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی یہ بات اس میں بہت باقی ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.